الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد الله عذابا عظيما. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا. انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابوس فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے رحمت نازل ہو. موسم حج کی مناسب سے پچھلے خطبے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں یوم عرفہ کے متعلق اور عید الاضحیٰ کے متعلق قربانی کے چند مسائل. پچھلے خطبے میں ہم نے چند باتیں رکھا اور اسی کے مسلسل آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں جو دین کا مغز ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی موقع پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا. یوں سمجھ لیے کہ سمندر کو ایک کوزے کے اندر میں سما دیا. تو دین کی جتنے بھی باتیں ہیں اس باتوں کو سمیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سامنے تقریباً 1,25,000 مجموعہ کے اندر میں بہت ہی اہم باتیں بتا دی ہیں. اسی حجۃ الوداع کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس باتوں کو رکھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حجۃ الوداع کے دوران کئی مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے اہم خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا. یا میں پچھلے خطبے میں نے یوم عرفہ کے موقع کی خطبہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب مینا کے اندر کی جو خطبہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. عرفات میں دینے کے بعد حجۃ الوداع حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ کے بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عرفات میں پہنچے یہاں آپ کے لیے نمرہ میں ایک خیمہ لگایا، یعنی مسجد نمرہ ایک علاقہ ہے، وہاں پر مسجد بھی ابھی موجود ہے۔ نمرہ میں ایک خیمہ لگایا گیا تھا۔ جب سورج ڈھل گیا تو یعنی ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی خصوا، اونٹنی کا نام ہے خصوا، پر کھجاؤ لگانے کا حکم دیا، یعنی اس اونٹنے کے اوپر بیٹھنے کا ایک جگاڑ ہوتا ہے، اس کو خصاؤ کہتے ہیں، وہ لگانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے درمیان آئے، یعنی پہاڑوں کے تھوڑے اونچی جگہ میں آ گئے، اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر دیے تھے حمد و ثنا کے بعد، بے شک تمہارے خون اور تمہارا مال ایسے ہی قابل احترام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا اس مہینہ اور تمہارے اس شہر میں، یعنی جس طریقے سے مسجد الحرام یعنی مکہ محرمہ میں کوئی وہاں پر خون خریزی نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اپنا مال، اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسی طریقے سے، اور جو علاقہ ہے وہ علاقہ جس طریقے سے حرم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ خبردار، جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے تلے دفن کیے گئے ہیں، جو بھی جاہلیت یعنی دین سے بگڑے ہوئے، دین سے پہلے جو بھی کام کیا کرتے تھے، خرافات جو تھا، وہ سب کو میں نے اپنے قدموں کے تلے دفن کر دیا، اور جاہلیت کے خون ختم کر دیے، جو خون خرابہ ہوا تھا اس کو میں نے ختم کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے خاندان کے خونوں میں سے ابن ربیعہ بالحارثہ کا خون ختم کر دیا ہوں، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا اور اسے ہیزل نے قتل کر دیا۔ ایک بچہ تھا یعنی خاندان کے اندر میں، وہ بچے کو قتل کر دیے گئے تھے، تو اس کو میں نے سب سے پہلے اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں یعنی بے دین رہنے کے وقت میں جو سود کا تجارت تھا اس کو میں نے حرام کر دیا اور اس کو میں نے ختم کر دیا۔ اور سود کے اندر عباس بن عبد المطلب کا سود چنانچہ وہ پورا کا پورا ختم کر دیا گیا ہے، اور تم یعنی سود کا جتنا بھی تھا اس کے اندر میں زیادہ کر کے عباس بن عبد المطلب کے یہاں سود کا تجارت تھا اس کو میں نے ختم کر دیا، صرف جو رقم ہے اسی کو لینا چاہیے، سود کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اور تم عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے متعلق یعنی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے رہنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے ذریعے سے غیر محرم عورت کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، یعنی قرآنی آیت کے ذریعے سے تم کو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، یعنی یہ ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اس امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اللہ کی آیتوں سے جو حرام تھی اس کو حلال قرار دیا گیا، یعنی اپنی عورت بیوی بنایا ہے۔ اور تم عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور تم نے اللہ کی کلمے کے ذریعے ان کے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ اس کے بعد تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارا بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسا کریں گے تو تم انہیں ہلکا سا مار سکتے ہو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق رزق اور لباس مہیا کرو۔ جان لو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تم نے مضبوط تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے کہ کتاب اللہ، اور تم سے میرا متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں حجۃ الوداع میں کہ تم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے متعلق تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم گواہی دیں گے آپ نے یقیناً دین کو ہم تک پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری کر دی، اور امت کے خیر خواہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا جواب سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت کا شہادت فضا میں یعنی اوپر اٹھایا، بلند کیا، اور اسے لوگوں کی طرف ہلاتے ہوئے یعنی آسمان کی طرف دکھایا اور لوگوں کی طرف دکھایا، فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہا۔
یہ گواہی لے لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا ارشاد فرمایا ہے. یہ اتنی لمبی خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خاص کر کے 10 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس میں سے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنے کے لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ اس خطبے میں. پہلا چیز کیا ہے؟ خون مسلم کی حرمت. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون قتل کرنا حرام ہے. جس طریقے سے حرم شریف حرام قرار دیا، جس طریقے سے میدان عرفات اور مینا جیسا حرم شریف کے اندر ہے، اسی طریقے سے حرمت والا مہینہ جو ذی الحجہ کا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرنا، خون کرنا تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بتایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے شہر، حرمت والے ماہ، حرمت والے دن کی طرف خون مسلم کو حرام و قرار دیا ہے، یعنی اسے ناحق طور پر بہانا حرام فرمایا گیا. اسی لیے مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری چیز ہے. یعنی ایک مسلمان کا امانت ہو، اس کا کوئی بھی عزت و آبرو، یہ سب کچھ ہم لوگ حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کے لیے سخت وعید ہے. یعنی کوئی مسلمان دوسرا مسلمان کو اگر قتل کرتا ہے اس کے لیے سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، سورہ نساء کی آیت آپ کے سامنے عربی میں پڑھ چکا ہوں. اس کا ترجمہ یوں ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالا اس کی سزا جہنم ہے. جس نے ایک مسلمان ایمان والوں کو جس نے قتل کیا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. یعنی جو آدمی ایک مسلمان جو کلمہ گو ہے، اگر اس کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے اوپر اتنا بڑا گناہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے شخص کو 5 وعید سنائی ہے. پہلی یہ کہ اس کی سزا جہنم ہے، دوسرا یہ کہ اس میں ہمیشہ رہے گا، تیسرا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی غضب ہوتا رہے گا، چوتھا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پھٹکار کا مستحق ہے، اور پانچویں یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار رکھا ہے. یعنی ایک مومن دوسرے مسلمان پر، ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرنے کا بہت بڑا سزا ہے اسلام کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں یوں فرمایا گیا، خون مسلم کی حرمت کو یوں بیان فرمایا، کوئی مسلمان جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں ہے، یعنی وہ حرام ہے، اس کے اوپر کوئی جنگ و جدال نہیں کرنی چاہیے. ہاں تین میں سے ایک شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی شدہ زانی، یعنی اسلام کے شریعت کے اندر میں ان لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں. جو آدمی شادی شدہ ہو اور زنا بھی کیا ہو، پکڑا گیا ہو، اس کو قتل کرنا اسلامی شریعت کے مطابق ہے. دوسرا، قاتل اور دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد اور جس نے مرتد ہو جاتا اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. اور جماعت سے الگ ہونے والا، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر کے باغی ہو جاتا، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. تو اس کے اندر میں غور کیجئے، جو شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا بھی کرتا ہو، اس کے اوپر میں غور و فکر کرنی چاہیے. آج کل کے معاشرے کے اندر ہمارے اڑوس پڑوس جو بھی ہے ان لوگوں میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کاری بہت زیادہ پھیل چکا ہے. اس کے اوپر غور کیجئے کہ ہمارے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر میں یہ زنا عام ہو چکا ہے، کیونکہ قیامت کے آثار میں سے یہ ہے کہ زنا خوری عام ہو جائے گا. کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زنا خوری زیادہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ان قریب ہے. اور اگر شریعت اگر یہاں پر ہوتا، یعنی اگر ہندوستان میں شریعت، اسلامی شریعت اگر ہوتا تو اس شخص کو قتل کر دیا جاتا. یہ اسلامی قانون ہے. تو غور کیجئے، یہاں پر وہ قانون نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کے اندر میں، معاشرے کے اندر میں زیادہ زنا خوری بہت زیادہ ہو چکا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر تو زنا کرنے والا بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اس کے بعد میں
قاتل اور دین اسلام کو چھوڑنے والا، یعنی قتل کر دیا، جو قتل کیا ہے اس کا عوض قتل ہی اس کا قانون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نے ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ہونے کے باوجود اس جماعت کو ٹکرا کر اگر اس نے دین چھوڑ دیا، جو دین چھوڑ دیا اسلام سے پھر جائے گا، ایسا آدمی کو بھی اس کو قتل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یعنی 3 چیزیں ہیں۔ کسی مومن کو ناجائز قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ حدیث یوں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا خاتمہ کسی مومن کے ناجائز قتل سے اللہ تعالیٰ پر زیادہ ہلکا ہے۔ یعنی دنیا میں کسی کا بھی قتل کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کا یہ بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان والے اور زمین والے تمام کے تمام ایک مومن کے خون میں شریک ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا بہت ہی بڑا نقصان بھی ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی وجہ سے کہ روز قیامت سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنا دامن مسلمان کے خون سے محفوظ رکھے اور کسی کو ناجائز قتل نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا تھا اور اس نے حرمت والا خون نہیں بہاتا تھا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنے والا اور وہ اسلام کے پیمانے کرتے ہوئے اگر وہ کسی کا خون نہیں کیا ہو، اگر وہ ایمان پر مرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بار بار سوال کیا، جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ یہ سوال ایک آدمی نے سوال کر رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، پھر اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالحہ کے ہدایت کے راستے پر گمزان ہو گیا، تو انہوں نے کہا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی قتل کرنے کے بعد پھر وہ مومن بن گیا اور توبہ بھی کیا اور ایمان بھی لے آیا، لیکن اس کے بارے میں کیا ہے سوال ہوا، اس کے ہدایت کے ممکن نہیں، اگر وہ ہدایت آیا تو حقیقت میں ہدایت ممکن نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قاتل و مقتول دونوں آئیں گے، مقتول اپنے قاتل کے سر کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ یعنی اگر قتل کرنے کے باوجود اگر توبہ بھی کر لیا تو اس کا ناممکن ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وہ آیت نازل فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ نازل فرمائی، اور اس نے اس آیت کو منسوخ نہیں کیا ہے۔ یعنی اس آیت منسوخ نہیں ہوا، جو ایمان والے کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کی دلیل بتائیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں سب سے پہلی بات جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ خون مسلمین کا حرمت ہے، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا قتل کرنا حرام ہے، جس طریقے سے حرم شریف آپ کے اوپر حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ مال مسلم کی حرمت، یعنی جو مسلمان کا مال ہوگا اس کا حفاظت کرنا یہ ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کی طرح مال مسلم کو بھی حرمت والا قرار دیا ہے، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ایک کا دوسرے کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، لہذا کسی مسلمان کے مال پر ناجائز طور پر قبضہ کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان یکون تجارۃ عن ترضی منکم
یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز قبضہ مت کیا کرو، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت یعنی تجارت کرتے ہو تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ یعنی ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت یعنی تجارت کرتے ہو اس کے لیے جائز ہے۔ اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا، اور نہ ہی حاکموں کو رشوت دے کر کسی کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی دوسری آیت میں یوں ہے سورہ بقرہ کے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، اور نہ ہی حاکموں کو یعنی حکم برداروں کو رشوت دے کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی یہاں پر باطل طریقے سے یعنی دوسرے طریقے سے کسی کا مال ہڑپنے کے لیے کسی کو رشوت دینا بھی یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا مال دوسرا مسلمان حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری بات میں فرمایا۔ ان دونوں آیت میں بالباطلی یعنی ناجائز طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں ہر ناجائز اور ناحق طریقہ شامل ہے، مثلا چوری کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، فریب کرنا، ڈاکہ زانی کرنا، سود کھانا، امانت میں خیانت کرنا، جوئے بازی کرنا اور حرام چیزوں کی تجارت کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر میں شامل ہے۔ دوسری آیت میں خاص طور پر حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال ناجائز طور سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس دور میں یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ چنانچہ تھانوں یعنی پولیس کے رشوت دے کر کے جھوٹی کیسیں درج کر لی جاتی ہے، اور بے گناہ لوگوں کو نہ صرف پریشان کیا جاتا ہے بلکہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور گواہیوں اور وکیلوں اور ججوں کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ کسی شریعت کی لازم نہیں ہے، یہ سب دھوکہ بازی ہے، یہ سب گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یعنی حجۃ الوداع میں جو بیان کیے تھے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا مال دوسرا ہڑپنا، رشوت دے کر کے جھوٹی گواہی تیار کرنا، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ یہ عام ہو چکا ہے لوگوں کے اندر میں، کسی کا زمین ہڑپنا۔ زمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں اگر کسی نے ایک بالش بھی زمین کسی کا ہڑپا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی جھوٹی گواہی دینے والے پہ لعنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، آخر میں کہنے کی یہ بات ہے کہ معاشرے کے اندر میں یہ عام ہو چکا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، جہاں تک اس کے دوسروں کو بچانے کے لیے کوشش کیجیے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا شیوا ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حب محبت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی شریعت کے باتیں ہیں اس کو حجۃ الوداع میں پورے سے پورے تفصیل کے ساتھ بتا دیے۔ پورے 10 باتیں، اس میں سے صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے والوں کو اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب